میری شادی کو 5 سال ہو چکے تھے لیکن ہماری کوئی اولاد نہیں تھی۔ پھر میری بیوی کی جڑواں بہن ہمارے گھر میں رہنے کے لیے آ گئی۔ ہم لوگ بے اولادی کا علاج کروا رہے تھے۔ کچھ عرصے بعد پتہ چلا کہ میری بیوی کی جڑواں بہن امید سے ہے، کیونکہ وہ ہر رات میرا نام عمر ہے، میری عمر 27 سال تھی، میری ایک بیوی تھی، ہماری شادی کو 5 سال ہو چکے تھے لیکن ہماری کوئی اولاد نہیں تھی۔ ہم اولاد کے لیے بہت ہی زیادہ بے چین تھے، بہت کوشش کر چکے تھے، ہزاروں ڈاکٹرز کو چیک کروا چکے تھے، خرچہ کر چکے تھے، یہاں تک کہ کسی نے کہا کہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا طریقہ اپنا لو۔ وہ طریقہ بھی ہم نے کیا اور اس کے لیے مجھے بینک سے لون بھی لینا پڑا، لیکن پھر بھی میری بیوی پریگننٹ نہیں ہو رہی تھی۔ اب میری بیوی ڈپریشن میں چلی گئی تھی، بہت زیادہ پریشان رہتی تھی، اس کی طبیعت خراب رہتی تھی، اسی لیے اس کی مدد کرنے کے لیے اس کی بہن کو گھر پہ بلا لیا۔ میری بیوی کی بہن میری بیوی کی جڑواں بہن تھی، دونوں بہنیں بالکل ایک جیسی لگتی تھی، اگر ان کو ایک جیسے کپڑے پہنا دیے جائیں تو پھر تو فرق بتانا بھی مشکل ہو جائے گا، اتنی ملتی جلتی تھی۔ دراصل اس کا نام آمنہ تھا، تھی تو بہت خوبصورت لیکن بہت ہی زیادہ منہ پھٹ تھی، اور کچھ عرصہ پہلے اس کی بھی شادی ہو گئی تھی، لیکن اس کی شادی 6 مہینے بعد ہی ٹوٹ گئی۔ یہ بات بہت ہی زیادہ حیران کن تھی کہ اس کی شادی اتنے تھوڑے عرصے میں ٹوٹ چکی تھی، کیونکہ وہ بہت زیادہ بدتمیز تھی۔ اس کا شوہر ایک اچھا انسان تھا جس سے میں مل چکا تھا، مجھے ایسا نہیں لگتا کہ غلطی اس کی طرف سے تھی، لیکن میں نے اپنی بیوی کے سامنے کبھی اس طرح کی بات نہیں کی، کیونکہ وہ اس کی بہن تھی اور پھر میری بات اسے بری بھی لگ سکتی تھی۔ میری بیوی اپنا بالکل بھی خیال نہیں رکھتی تھی، اس کی بہن کو طلاق ہو گئی تھی تو وہ بھی گھر میں اکیلی ہوتی تھی، اسی لیے اسے گھر پر رہنے کے لیے بلا لیا۔ اس نے کہا کہ ہاں، آپ لوگوں کو میری ضرورت تھی اسی لیے مجھے بلا لیا ہے، ورنہ تو کبھی کسی نے میری کوئی خبر ہی نہیں لی۔ میں نے کہا کہ دیکھو، سب کی اپنی اپنی زندگی ہوتی ہے، اپنوں کی یاد تبھی آتی ہے جب انسان کسی مصیبت میں ہوتا ہے، اور اپنے وہی ہوتے ہیں جو مدد کرے۔ اس نے کہا کہ تبھی تو میں آ گئی ہوں مدد کرنے کے لیے، ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ کے اس چھوٹے سے گھر میں رہنے کا۔ آپ کو پتا ہے نا، میرے شوہر کا بہت بڑا گھر تھا، میں دل میں سوچنے لگا کہ اگر اتنا ہی بڑا گھر تھا تمہارے شوہر کا تو تم نے اس کو چھوڑا ہی کیوں؟ اس کے ساتھ رہ لیتی، لیکن میں نے یہ بات نہیں کی کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ گھر میں لڑائی بن جائے۔ بالآخر وہ ہمارے گھر میں ہی رہنے لگی، سب کچھ ٹھیک تھا۔ ہمیں ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ نے کوشش جاری رکھنی ہے اور ہمت نہیں ہارنی ہے، بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو 10 سال کے بعد بھی اولاد ملی ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری بیوی بہت پریشان رہتی تھی، میں اسے تسلی دیتا تھا، اس کے لیے تحفے لے کر آتا تھا۔ ایک دفعہ میں اس کے لیے بہت ہی خوبصورت سا تحفہ لے کر آیا، یہ ایک بہت ہی پیارا سا ڈریس تھا، میری بیوی کو بہت پسند آیا، لیکن جیسے ہی اس کی بہن نے دیکھا تو میری بیوی کے ہاتھ سے چھین لیا اور کہا کہ یہ تو بہت خوبصورت ہے، میں آپ کے گھر میں مہمان ہوں، لگتا ہے میرے لیے لائے ہیں۔ میں بولنے لگا تو میری بیوی نے مجھے چپ کروا دیا، اس نے کہا کہ ہاں، تمہارے لیے ہی لے کر آئے ہیں، دیکھو کتنا پیارا ہے۔ میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ یہ تمہارا سائز ہے، اسے کیسے آئے گا؟ تو میری بیوی نے کہا کہ ہم دونوں بہنوں کا ایک ہی سائز ہے۔ اس نے کہا کہ میں ابھی اس کو پہن کر آتی ہوں۔ وہ ڈریس پہن کر آئی تو میری بیوی اس کی تعریف کرنے لگی، جبکہ مجھے وہ بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ یہ کپڑے میں اپنی بیوی کے لیے لایا تھا اور میں نے سوچا تھا کہ میری بیوی ان کپڑوں میں بہت اچھی لگے گی۔ اس نے کہا کہ آپ میری تعریف نہیں کر رہے ہیں، کیا میں اچھی نہیں لگ رہی؟ اور میں نے کہا کہ ہاں، بہت اچھی لگ رہی ہو، اور میں وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد میں نے اسے اپنی بیوی سے کہتے ہوئے سنا کہ لگتا ہے یہ تحفہ وہ تمہارے لیے لائے تھے اور تم نے مجھے دیا تو غصہ ہو گئے۔ میری بیوی نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، دراصل لائے تمہارے لیے ہی تھے، لیکن مجھے بھی پسند آ گیا تھا، لیکن تھی تو تمہاری چیز تمہارے پاس آ گئی۔ وہ خوش ہو گئی اور وہاں سے چلی گئی۔ رات کو جب ہم بیڈ روم میں تھے تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس طرح کرنے کی ضرورت نہیں تھی، ہم اس کو کوئی اور جوڑا لے دیتے، وہ اس میں بھی خوش ہو جاتی، لیکن میری بیوی نے کہا کہ کوئی بات نہیں۔ میری بیوی نے اتنی زیادہ دوائی وغیرہ کھائی تھی کہ اب اس کو عجیب سی کیفیت ہو گئی تھی،
وہ کہتی تھی گھر میں زیادہ روشنی نہیں ہونی چاہیے، مجھے برا لگتا ہے، ویسے تو لوگوں کا اندھیرے میں دم گھٹتا ہے لیکن میری بیوی کا روشنی میں دم گھٹتا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ گھر میں روشنی بہت ہی مدھم رکھو، صرف ضرورت کے تحت ہو۔ یہ بات بھی اپنی جگہ بہت عجیب تھی، لیکن میں نے اپنی بیوی کی بات مان لی کیونکہ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ کسی بھی عورت کے لیے ٹینشن بہت ہی زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ اگر وہ ٹینشن لیتی ہے تو اس سے اس کی حمل کے نظام پر بہت برا اثر پڑتا ہے، اس لیے جو آپ کی بیوی کہے آپ نے وہ بات مان لینی ہے۔ میں نے گھر سے ساری بڑی بڑی لائٹ ہٹا دی اور چھوٹی چھوٹی لائٹنگ گھر میں لگا دی تھی۔ میری بیوی نے کہا کہ اب وہ خوش ہے، گھر میں ٹھیک سے روشنی نہیں ہوتی تھی، کچھ ٹھیک سے دکھائی نہیں دیتا تھا، لیکن میں پورا دن گھر میں رہتا بھی نہیں تھا، رات کو ہی آتا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کی بہن سے کہا کہ تم اپنی بہن کا خیال رکھنا۔ اس نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، میں اس کا بہت اچھے سے خیال رکھوں گی، پھر وہ میری بھی تو بہن ہے۔ ڈاکٹر نے ہمیں کہا تھا کہ آپ لوگوں نے ایک دوسرے سے دور نہیں جانا ہے اور کوشش جاری رکھنی ہے کیونکہ ہم دونوں کا ہی علاج چل رہا تھا۔ اسی لیے رات کو ہم لوگ اپنے کمرے میں ہی ہوتے تھے اور روز رات کو یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں اولاد سے نواز دے۔ میری بیوی کافی مذہبی تھی، وہ روز دعائیں کیا کرتی تھی، جبکہ اس کی بہن بالکل بھی اس کی جیسی نہیں تھی۔ ایک دن میں نے اپنی بیوی کی بہن کو کسی سے فون پر باتیں کرتے ہوئے سنا، شاید اس نے پھر سے کسی کے ساتھ دوستی کر لی تھی۔ میں اس بات پر زیادہ حیران نہیں ہوا، لیکن مجھے اس کی یہ حرکت بالکل بھی اچھی نہیں لگی کیونکہ ابھی اس کی طلاق کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا اور ابھی سے ہی اس نے کسی اور کے ساتھ دوستی کر لی تھی۔ اگر مجبوری نہیں ہوتی تو میں کبھی بھی اسے اپنے گھر میں نہیں رکھتا۔ مجھے یہ لڑکی بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی، وہ گھر میں رہتی تو ضرور تھی لیکن گھر کا کوئی بھی کام نہیں کرتی تھی۔ ایک دن میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ تمہاری بہن کوئی نوکری کرتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، کوئی نوکری نہیں کرتی۔ پھر میں نے کہا کہ وہ اکیلی رہتی تھی تو خرچہ کہاں سے پورا کرتی تھی؟ میری بیوی نے کہا کہ ہمارے باپ نے کچھ پیسے ڈپازٹ کروائے ہوئے تھے، ان کا پروفٹ آتا ہے اس کے نام۔ میں نے کہا کہ اس کا مطلب اس کے پاس پیسے ہوتے ہیں، تو پھر وہ آج تک گھر کی کوئی چیز کیوں نہیں لے کر آئی؟ میری بیوی نے مجھے کہا کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ اپنی مرضی سے یہاں نہیں آئی ہیں، ہم نے اسے یہاں رہنے کے لیے کہا ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں گھر کو دیکھ سکوں، گھر کے کام کر سکوں۔ وہ گھر کے کام نہیں کرتی ہے لیکن وہ کھانا بنا دیتی ہے۔ میں اپنی بیوی سے کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے جو تمہیں بہتر لگے، لیکن پتہ نہیں کیوں اس کے آنے سے میں بالکل بھی مطمئن نہیں تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں اپنے ہی گھر میں کھل کر بات نہیں کر سکتا، اپنی بیوی کو سر عام دیکھ نہیں سکتا، اس کے پاس بیٹھ نہیں سکتا، اس کا ہاتھ پکڑ نہیں سکتا کیونکہ وہ آس پاس پھر رہی ہوتی تھی۔ اور ہمارا گھر تھا بھی بہت چھوٹا، 2 ہی تو کمرے تھے، ایک کمرہ اس کو دیا ہوا تھا اور ایک میں ہم لوگ ہوتے تھے۔ میں کوئی اتنا امیر آدمی نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے آخری دفعہ خوشخبری سنائی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ میری بیوی کی حالت پہلے سے بہتر ہے اور شاید اس دفعہ اسے امید مل جائے، لیکن جب ہم اپنے دوسرے چیک اپ کے لیے گئے تو ڈاکٹر نے کہا کہ فی الحال تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو بہت نا امیدی ہوئی کیونکہ پچھلی دفعہ ڈاکٹر نے اچھی خبر سنائی تھی تو ہمیں لگا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ گھر آئے تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی کی بہن اس کو تسلی دے رہی تھی اور میری بیوی اس کے کندھے پر سر رکھ کر رو رہی تھی۔ میں نے کہا کہ چلو اپنی بہن کو تسلی تو دے رہی ہے، اتنا ہی کر دے تو بڑی بات ہے، کیونکہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو عورت صرف عورت سے ہی کر سکتی ہے۔ شاید وہ مجھ سے بھی نہ کرتی پر اپنی بہن سے دل کھول کر باتیں کر لیتی۔ پھر شروع میں میرا اور میری بیوی کا رشتہ بالکل بھی اچھا نہیں تھا، ہم لوگ بہت زیادہ جھگڑا کرتے تھے کیونکہ ہماری شادی اس طرح ہوئی تھی کہ ہم لوگوں نے ایک دوسرے کو پسند کیا تھا اور خاندان والوں سے بغاوت کی تھی۔ پھر میری بیوی کو اس بات پر پچھتاوا ہونے لگا تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا، کیونکہ جب اس کے والد صاحب اس دنیا سے گئے تو وہ اس سے ناراض تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ تم نے اس شخص سے شادی کر لی جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، غریب آدمی ہے، اور جہاں ہم نے تمہاری شادی طے کی تھی وہاں سے تم نے توڑ دی، اس لیے آج کے بعد میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گا۔ اور اسی ناراضگی میں وہ اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ میری بیوی کو اس بات کا بھی دکھ تھا کہ اس کے باپ نے اسے معاف نہیں کیا تھا اور آخری دفعہ اسے گلے سے نہیں لگایا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ اسے کوئی گلہ نہیں ہے اپنی بیٹی سے۔ دن اسی طرح گزرنے لگے، میری بیوی کی بہن کبھی کبھی گھر سے اچانک کہیں چلی جاتی تھی
और कहती थी कि अपने किसी दोस्त से मिलने जा रही हूँ। वो आसानी से ये बात कर लेती थी, उसे कोई मसला ही नहीं था। मेरी बहन भी कहती थी कि अच्छी बात है ना, उसको कोई मिल जाएगा तो उसके साथ शादी कर लेगी। वैसे भी उसको एक दफा तलाक हो चुकी है, हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम उसके लिए कोई अच्छा इंसान तलाश कर सके। अगर वो अपनी जिंदगी के मामलात खुद देख रही है तो इसमें हमें क्या मसला है। एक दिन मैं वापस घर आया तो मैंने देखा कि आमना बाथरूम में खड़ी थी। बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ था और वो उल्टियां कर रही थी। मैं उसे देखकर अगर चला जाता तो बुरा लगता कि उसकी तबीयत खराब है और मैंने उससे पूछा नहीं है। मैंने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी और कहा कि क्या बात है, तबीयत ठीक है तुम्हारी? वो बुरी तरह चौंक गई। उसने कहा कि हाँ, मैंने कुछ ज्यादा ही नाश्ता कर लिया था, लगता है मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई है। मैंने कहा कि डॉक्टर के पास ले जाऊं तुम्हें, तो उसने कहा कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अभी ठीक हो जाऊंगी। इतना पूछना तो मेरा फर्ज था, इसलिए मैंने पूछ लिया। उसके बाद मैं अपने कमरे में आ गया। कमरे में आया तो ये देखकर हैरान रह गया कि मेरी बीवी बुरी तरह रो रही थी। वो कह रही थी कि अब मैं थक गई हूँ, 5 साल हो गए हैं, अभी तक तो हमारा कोई बच्चा या बच्ची पैदा हो जाती तो वो 4 साढ़े 4 साल की होती, पूरे घर में खेलती फिरती, और अभी तक हमारे यहाँ औलाद नहीं हुई है। हमें औलाद नहीं मिलेगी, हमें किसी बच्चे को गोद ले लेना चाहिए। माँ बाप बनने के लिए बच्चा पैदा करने की जरूरत नहीं होती है। इस दुनिया में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनके पास माँ बाप नहीं है। मैं कभी भी बच्चा गोद नहीं लेना चाहता था। मैं इस चीज के बहुत खिलाफ था, क्योंकि इस तरह जब उस बच्चे को जिंदगी में कभी ना कभी ये बात पता चल जाती है तो उसके लिए ये बहुत बड़ी खबर होती है और कभी भी वो आपका अपना बच्चा नहीं बन सकता। अगर आप उसको सच बताएं तो अजीब सा एहसास होता है, और अगर झूठ बोलें तो एक दिन सच सामने आ जाता है। लेकिन अब अपनी बीवी की हालत देखकर मैं भी सोचने लगा कि शायद हमें ये सब कर लेना चाहिए। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा कि बस 1 महीना और, उसके बाद भी अगर कुछ नहीं हुआ तो हम किसी बच्चे को जाकर गोद ले लेंगे। मेरी बीवी बहुत ज्यादा खुश हो गई। उसने कहा कि तुम इस दुनिया के सबसे अच्छे शौहर हो, तुमने मेरा बहुत ज्यादा साथ दिया है। क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी कि ज्यादा मसला उसके अंदर था, मेरे अंदर नहीं था। डॉक्टर ने कहा था कि उसके जिस्म में अंडे ठीक से नहीं बनते हैं, जिसकी वजह से बच्चा पैदा नहीं हो पाता है। आमना वैसे तो अपनी बहन का ख्याल रखने आई थी, लेकिन आजकल उसकी अपनी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती थी। एक दिन तो उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि वो खड़े खड़े ही बेहोश हो गई। मेरी बीवी बहुत ज्यादा परेशान हो गई। जब उसे कहा कि डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो उसने कहा कि नहीं, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना है, ठीक हो जाऊंगी। मैंने उसे कहा कि तुम्हारी तबीयत इतनी खराब है कि तुम अभी बेहोश हो गई थी और अब तुम कह रही हो कि मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, ये किस किस्म की बातें कर रही हो? चलो डॉक्टर के पास। लेकिन उसने तो जिद करना शुरू कर दिया कि मुझे डॉक्टर के पास बिल्कुल भी नहीं जाना, मैं नहीं जाऊंगी, मैं ठीक हूँ, तुम लोगों को ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मुझे अपने मतलब के लिए घर में रखा हुआ है, मुझसे घर के काम करवाते हो और फिर मुझसे झूठी फिक्र कर रहे हो। हम लोग उसकी फिक्र कर रहे थे और वो हम पर ही इल्जाम लगा रही थी। मेरी बीवी को इस बात का बहुत दुख हुआ। थोड़ी देर बाद वो खुद भी माफी मांगने के लिए आ गई और उसने कहा कि वैसे ही मेरी तबीयत खराब है, मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोल रही हूँ। शायद आप लोगों के घर का पानी मुझे रास नहीं आ रहा है, इसलिए तबीयत बार बार खराब हो रही है। मेरी बीवी ने फौरन माफ कर दिया। वैसे तो वो दोनों जुड़वा थी, लेकिन मेरी बीवी उससे 2 मिनट बड़ी थी और मेरी बीवी की शादी भी पहले हुई थी, इसीलिए वो बड़ी बहन की तरह ही पेश आती थी। मेरे दोस्त की शादी थी जिसमें हम सब ने जाना था। मैंने कहा कि चलो अच्छी बात है, थोड़ी सी आउटिंग हो जाएगी। जब दोनों बहनें तैयार हुई तो उनको देखकर मैं हैरान रह गया। वो बिल्कुल एक जैसी लग रही थी और मेरी बीवी की बहन ने कपड़े भी मेरी बीवी के पहने थे। मैंने कहा कि तुम लोगों की शक्ल तो बहुत ज्यादा मिलती है। जब हम लोग शादी में गए तो लोग भी हैरान रह रहे थे। वो कह रहे थे कि तुम्हें पता कैसे चलता है कि तुम्हारी बीवी कौन सी है। मैंने कहा कि मैं इतना भी पागल नहीं हूँ कि मुझे पता ना चले कि मेरी बीवी कौन सी है। मुझे पता चल जाता है, लेकिन वाकई में उन दोनों की शक्ल बहुत ज्यादा मिलती है। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी बीवी करीब के एक पार्क में गई हुई थी।
اس نے کہا کہ میں کچھ دیر کے لیے اکیلے بیٹھنا چاہتی ہوں۔ وہ پہلے بھی جایا کرتی تھی اور میں بھی اسے جانے دیتا تھا۔ پارک بھی زیادہ دور نہیں تھا۔ اچھی بات ہے، انسان کو کبھی کبھی خود کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ گھر میں صرف میں اور میری بیوی کی بہن تھی کہ اچانک سے ہی اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ میں نے اسے زمین پر گرنے سے پہلے ہی پکڑ لیا۔ وہ میری باہوں میں تھی اور بے ہوش تھی۔ میں اسے اٹھا کر ہسپتال لے گیا کیونکہ اسے ہوش نہیں آ رہا تھا، اور ڈاکٹر نے مجھے ایسی خبر سنائی کہ میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ مبارک ہو، یہ ماں بننے والی ہے۔ میں حیران رہ گیا کہ یہ کہاں سے ماں بننے والی ہے۔ اس کی زندگی میں کوئی بھی نہیں ہے اور اس کی شادی بھی نہیں ہوئی، یہ ماں کیسے بن سکتی ہے؟ اس کو بھی ہوش آ گیا، اور جب میں نے اس سے پوچھا کہ تم کس کے بچے کی ماں بننے والی ہو تو وہ حیران ہو گئی۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے گھر لے جاؤ۔ جب ہم لوگ واپس گھر آ گئے تو میری بیوی ابھی تک واپس نہیں آئی تھی۔ میں نے کہا کہ کس کا بچہ ہے یہ مجھے بتاؤ، اپنی بہن کو اس بارے میں نہ بتانا، وہ پہلے ہی پریشان ہے۔ اس نے کہا کہ اس کو تو تم بھی نہیں بتاؤ گے کیونکہ یہ کسی اور کا نہیں بلکہ تمہارا ہی بچہ ہے۔ میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ میں حیران رہ گیا اور میں نے کہا کہ کیا کہہ رہی ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ تمہارا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے لیکن اپنی بیوی کے ساتھ تو تعلق ہے نا۔ میں نے کہا کہ کیا الٹی سیدھی باتیں کر رہی ہو؟ اگر میرا اپنی بیوی کے ساتھ تعلق ہے تو تم کیسے پریگننٹ ہو سکتی ہو؟ اس نے کہا کہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلا ہوگا کہ تمہارے ساتھ تمہاری بیوی ہے یا میں ہوں۔ میں بری طرح سے حیران رہ گیا کیونکہ مجھے آدھی بات سمجھ آ گئی تھی کہ اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی کہ میں مزید حیران رہ گیا۔ اس نے کہا کہ تمہاری بیوی کو میں بے ہوش کر دیتی تھی اور اس کی جگہ پر جا کر رات کو لیٹ جاتی تھی۔ جو گھر میں لائٹ کم کرنے کی بات تھی یہ بھی میں نے ہی تمہاری بیوی کے دماغ میں ڈالی تھی تاکہ تمہیں ہم دونوں بہنوں کی پہچان ہی نہ ہو کہ تمہاری بیوی کون سی ہے اور میں کون سی ہوں۔ میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ اس دن کیا کہہ رہے تھے تم کہ یہ بڑی ہی فضول لڑکی ہے، اس کی اپنی غلطی کی وجہ سے اس کا رشتہ ٹوٹا ہے۔ میں نے تم سے بدلہ لے لیا، اب تمہارا بچہ میرے پاس ہے، ایک فضول لڑکی کے پاس، اور جب تمہاری بیوی کو یہ بات پتہ چلے گی تو وہ بھی تمہیں چھوڑ کر چلی جائے گی۔ ہم لوگ بہت زیادہ پریشان تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اس طرح کی حرکت کرے گی۔ وہ ہم دونوں کو بلیک میل کر رہی تھی۔ میری بیوی بھی اس بات پر بہت غصہ ہو گئی لیکن میں نے اس کو کہا کہ مجھے ہماری محبت کی قسم ہے کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، اس نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا ہے۔ وہ بھی کہہ رہی تھی کہ مجھے شک تھا کہ میرے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے لیکن مجھے لگا کہ میری بیوی کا اثر ہے۔ میری بیوی نے بالآخر میرا بھروسہ کر لیا اور اس نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ تم نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر نہیں کیا ہوگا، یہ اسی کا پلان ہے۔ یہ بچپن سے میری دشمن ہے لیکن پھر ایسا ہوا کہ وہ ہمارے گھر میں ہی ہمارے ساتھ رہنے لگی۔ اس نے کہا کہ مجھے بہت سارے پیسے چاہیے نہیں تو میں کیس کر دوں گی کہ تم نے میری عزت پر حملہ کیا ہے۔ مجھے جلدی جلدی بتا دو کہ مجھے پیسے کب دے رہے ہو۔ وہ ہمارے ہی گھر میں رہ رہی تھی اور ہم کو ہی دھمکیاں دے رہی تھی، اور میرے ساتھ اس نے اتنا غلط کیا تھا، مجھے تو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میں بیوقوف کیسے بن گیا، لیکن اب یہ سب کچھ ہو چکا تھا۔ لیکن 7ویں مہینے ہی اس کی طبیعت خراب ہو گئی، پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا۔ ڈاکٹر نے کہا یا تو یہ خود بچے گی اور یا پھر اس کا بچہ۔ میری بیوی نے کہا کہ آپ اس کی جان بچائیں، لیکن عین وقت پر نہ جانے قسمت کو کیا منظور تھا کہ آمنہ اس دنیا سے چلی گئی۔ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی اور اس کا بچہ بچ گیا جو کہ ایک پیارا سا بیٹا تھا۔ ڈاکٹر نے ہمیں بلا کر بچہ دیا اور کہا کہ اس کی ماں کو نہیں بچا سکے۔ میری بیوی بہت دکھی تھی لیکن شاید یہ قسمت تھی، اس نے ہمارے ساتھ برا کیا تھا اس لیے وہ اس دنیا سے چلی گئی اور ہمیں ایک بچہ مل گیا۔ اب وہ بچہ ہمارا بچہ کہلاتا ہے اور ہم لوگ اسے پا کر بہت زیادہ خوش ہیں۔ شاید کبھی کبھی قسمت آپ کے ساتھ ایسا بھی کر دیتی ہے جس کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔